السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دین کے کام میں آرڈر نہیں دیا جاتا بلکہ ماحول بنایا جاتا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک شادی کے سلسلے میں تھانہ بھون تشریف لے گئے تو خیال ہوا کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی زیارت بھی کر لوں۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ ولیمہ رکھتے ہیں، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کسی سے بیعت بھی ہوئے یا نہیں؟ آپ نے کہا نہیں۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر مجھ سے بیعت ہو جاؤ۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اس شرط پر بیعت ہوں گا کہ آپ مجھے ذکر و شغل کا کام نہ فرمائیے گا۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے تو بیعت ہونے کو کہا ہے، شغل کا تو میں نے کہا ہی نہیں، اور وعدہ بھی فرمایا کہ میں آئندہ نہیں کہوں گا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت فرمایا اور یہ فرمایا کہ 2-3 دن یہاں ٹھہر جاؤ۔ آپ وہیں تھانہ بھون میں 3 دن ٹھہرے۔ جب رات کے وقت 2:30-3 بجے دیکھا کہ سب لوگ اٹھ کر نماز تہجد ادا کر رہے ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو شرم آئی، انہوں نے بھی اٹھ کر نماز تہجد پڑھی۔ پھر جب دوسرے لوگوں کو ذکر و شغل میں دیکھا تو آپ بھی ذکر میں مشغول ہو گئے۔ دوسرے دن پھر یہی حالت ہوئی۔ تیسرے دن خود بخود خوشی سے تہجد پڑھی اور ذکر و شغل میں مشغول ہو گئے۔ تیسرے دن حضرت کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ نے تو سب کچھ ہی کرا دیا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے تھوڑا ہی کہا تھا کہ میں نے وعدہ خلافی نہیں کی۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ اب تو میں نہیں جاتا۔ 40 دن وہی ٹھہرے اور اس تھوڑے عرصے کے بعد خلافت لے کر واپس ہوئے۔ بس یہ عبادت پہلے ریا تھی، پھر عادت ہوئی، پھر عبادت ہو گئی اور ساتھ ہی خلافت بھی مل گئی۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ جب میری عمر 8 برس کی تھی، ایک دفعہ میرا گنگو جانا ہوا۔ وہاں ذکر و شغل کا ماحول تو تھا ہی، گنگو کی مسجد میں بہت سے دھوبی کپڑے دھوتے تھے۔ وہ جب کپڑے کو مارتے تو اللہ بھی ساتھ کہتے۔ یہ ماحول کا اثر تھا، ورنہ ان کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ مشہور ہے ہرچہ درکان نمک رفت نمک شد۔ بس ماحول کا اثر یہی ہے، جو نیک ماحول میں ہوگا اس کا بھی اثر ضرور ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا بھی ایک ماحول تھا کہ جو بھی اس میں آتا وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ ماحول بھی بہت قوی تھا، حتیٰ کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد انہی کا درجہ تھا۔ امت کا اجماع ہے کہ اصحابہ کلہم عدول۔ وہ معصوم تو نہیں تھے لیکن محفوظ ضرور تھے۔ امت کا اتفاق ہے کہ کوئی شخص کتنا بڑا غوث اور قطب بن جائے لیکن ادنا صحابی کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ جو ماحول ان کو میسر آیا وہ کسی کو میسر نہ آ سکا۔ ایسے ماحول سے ابو جہل جیسا بدبخت ہی متاثر ہوئے بغیر رہ سکتا ہے، اور جبری طور پر وہ بھی مومن تھا، چنانچہ اپنے گھر میں کہتا تھا کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لیں تو ان کی غلامی کرنی پڑے گی۔ اسی سے اس کو آر تھی۔ بہرحال اگر ایک گھرانہ یہ عہد کرے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں تو ان کے ماحول میں جو داخل ہوگا انہی کی طرح ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں اور ہماری آج کی نسل کو ہدایت پر رکھیں، ہم سب کو ہدایت پر رکھیں، آمین۔